محافظ ختم نبوت کے نام سے جانے جانے والے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کا کل شب انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی پاکستانی سوشل میڈیا کا بازار افواہوں اور ڈسکشنز کے ساتھ گرم رہا۔ خادم حسین رضوی کے فالوورز یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کا قائد جو کل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و تقدس کی خاطر سڑکوں پر موجود تھا وہ آج اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ چنانچہ پہلے تو خبریں آتی رہیں کہ خادم حسین رضوی کو ڈاکٹرز نے غلطی سے ڈیڈ قرار دے دیا تھا اور ان کی سانسیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب پاکستانی میڈیا نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی تو ان کے فالوورز کی بے یقینی نے غم کی صورت اختیار کر لی۔ لیکن افواہیں اس کے بعد بھی نہ رکی۔ سوشل میڈیا پر یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ خادم حسین رضوی کی موت کیا فطری موت ہے یا انہیں راستے سے انٹرنیشنل مافیا نے ہٹایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے افراد کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم سب کی اس ویڈیو میں آپ کو خادم حسین رضوی کی داستان حیات بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی موت کے بعد جو مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں ان میں صداقت کس حد تک ہے اور اصل ماجرا کیا تھا، ان کی موت کی اصل وجہ کیا رہی ہے اور ان کی آخری رسومات کہاں اور کب ادا کی جائیں گی۔ مگر تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاک تجزیے اور تبصرے آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سربراہ خادم حسین رضوی 55 سال کی عمر میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں وفات پا گئے۔ انہیں لاہور کے شیخ زاید ہاسپٹل میں رات 8:48 پر لایا گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ان کا چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹرز نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ شیخ زاید ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر اکبر حسین کے مطابق کسی کو مردہ حالت میں لائے جانے کی صورت میں ہاسپٹل موت کی وجہ کا تعین نہیں کر سکتا۔ رات 8:45 بجے کے قریب جب شیخ زاید ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی تو ان کے فالوورز نے خادم حسین رضوی کے انتقال کا یقین نہ کیا اور ان کی میت کو علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع پرائیویٹ ادارے فاروق ہاسپٹل لے گئے۔ یہاں کے ڈاکٹرز نے بھی تحریک لبیک کے سربراہ کی موت کی تصدیق کر دی جس کے بعد ان کی میت کو گھر لے جایا گیا۔ یاد رہے کہ خادم حسین رضوی نے گزشتہ دنوں فیض آباد میں ہونے والے TLP کے دھرنے کی بھی قیادت کی تھی۔ اسی دوران انہیں بخار کی شکایت ہوئی تھی اور لاہور واپس آنے کے بعد ان کے بخار میں شدت آ گئی تھی مگر وہ چند روز گھر ہی میں قیام پذیر رہے تھے۔ طبیعت بگڑنے پر خادم حسین رضوی کو شیخ زاید ہاسپٹل لے جایا گیا مگر ان کا راستے ہی میں انتقال ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہاں وہ مردہ حالت ہی میں لائے گئے تھے۔ ہسپتال سے میت وصول کرنے کے بعد ان کی میت کو گھر لے جایا گیا جہاں ان کے کارکن اور عقیدت مند بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سربراہ خادم حسین رضوی کا نماز جنازہ جمعہ کے روز 3 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کیا جائے گا۔ کل رات تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات سامنے آنے پر لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتی رہی۔ خادم حسین رضوی کے بارے میں پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر یہ دعوے بھی سنے گئے کہ ان کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں اور انہیں دوبارہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ دو متضاد خبریں سامنے آنے کے بعد پورے ملک میں کنفیوژن پیدا ہوئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے اور متضاد اطلاعات سامنے کیوں آتی رہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی کو طبیعت خراب ہونے پر جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب 8:45 بجے کے قریب شیخ زاید ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ راستے میں ہی اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ شیخ زاید ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی لیکن ان کے کارکنوں نے ان کے انتقال کا یقین نہ کیا اور ایک دوسرے ہاسپٹل میں انہیں لے گئے۔ یہاں کے ڈاکٹرز نے بھی تحریک لبیک کے سربراہ کی موت کی تصدیق کر دی جس کے بعد ان کی میت کو گھر لے جایا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ چند سیکنڈز کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ ہلا ہے تاہم ڈاکٹرز کی ٹیم نے فوری طور پر دوبارہ معائنہ کرتے ہوئے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی تھی چنانچہ وہ ان کی میت کو لے کر گھر آ گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی موت کے بارے میں بھی ان کے فالوورز مختلف کانسپریسی تھیریز تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی موت ہرگز طبعی نہیں تھی، وہ چند روز پہلے تک فیض آباد دھرنے کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ واپس آ کر بھی حشاش بشاش تھے اور اپنی روٹین کے معمولات جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے پر انٹرنیشنل مافیا نے راستے سے ہٹایا ہے اور ان کے فالوورز نے اس کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ بھی کیا لیکن میڈیکل ایکسپرٹس اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غالب گمان ہے کہ دھرنے کی قیادت کے دوران ہی خادم حسین رضوی کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے کیونکہ ان کی علامات وہی تھیں۔ انہیں تیز بخار بھی ہوا تھا اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق جب ان کے آرگنز کام کرنا چھوڑ رہے تھے تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا جس کے باعث وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بہرحال خواتین و حضرات وجہ کوئی بھی ہو یہ بات تو طے ہے کہ وہ اب اس جہان میں نہیں رہے ہیں اور ان کے گزر جانے کے بعد ان سے اختلاف رکھنے والے اور ان کے نظریات کو فالو
کرنے والے دونوں ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی ہم میں سے اٹھ کر چلا جائے، اس جہاں سے گزر جائے، تو اسے اچھے الفاظ ہی میں یاد کرنا چاہیے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے نظریات سے اور ان کے انداز تخاطب سے ضرور اختلاف رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے انداز میں کیا کرتے تھے، اور اسی محبت کی خاطر ہی وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے، دھرنوں کی قیادت کر رہے تھے، اور اپنی آواز نہ صرف پاکستانی حکام بلکہ عالمی حکمرانوں تک پہنچانے کی کوششوں میں تھے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کے صدقے ہی ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنے تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کر آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ خادم حسین رضوی کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ 22 جون 1966 کو اٹک کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام لال خان تھا۔ انہوں نے 4تھی جماعت تک تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد نے انہیں جہلم کے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ سن 1980 میں وہ مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جہاں سے وہ 1988 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ انہیں پنجابی، اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ داتا دربار کے قریب واقع پیر مکی مسجد میں خطیب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، جبکہ 1993 میں محکمہ اوقاف میں بھرتی ہوئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد یتیم خانہ لاہور میں مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے۔ ایک ٹریفک حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، جس کے بعد وہ ویل چیئر تک محدود ہو چکے تھے۔ وہ 2009 میں راولپنڈی سے لاہور جا رہے تھے کہ ان کے ڈرائیور کو نیند آ گئی، جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے 1994 میں شادی کی۔ ان کے سوگواران میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خادم حسین رضوی اپنے انداز خطابت کے حوالے سے کافی متنازع اور معروف بھی تھے۔ وہ زیادہ تر پنجابی زبان میں تقریر کیا کرتے تھے، جس میں وہ اکثر اوقات انتہائی سخت زبان کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی تقریر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوئیں۔ علامہ خادم رضوی نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی حمایت کی تھی، اور انہیں پھانسی دیے جانے کے بعد اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ خبروں میں آنا شروع ہوئے۔ اگرچہ ان کا احتجاج تو چند روز میں ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد مسلسل ان کے بیانات آتے رہے۔ نومبر 2017 میں ہی لاہور کے حلقہ 120 میں ضمنی الیکشن کے موقع پر تحریک لبیک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور 7000 کے قریب ووٹ بھی حاصل کیے۔ یاد رہے کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی امیدوار سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مرحوم اہلیہ کلثوم نواز تھیں۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے۔ وہ سندھ اسمبلی میں 2 نشستیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے۔ چند روز قبل انہیں میڈیا پر اس وقت دیکھا گیا تھا جب ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے لیے ریلی نکالی اور مظاہرے کے بعد فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا تھا۔ بعد ازاں پاکستان کی وفاقی حکومت اور انتظامیہ نے تحریک لبیک کے سربراہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور 4 نکاتی معاہدے پر اتفاق بھی ہوا تھا۔ مذاکرات کی کامیابی کے چند گھنٹوں بعد اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت کے لیے خادم حسین رضوی ہر جگہ پر پہنچتے تھے۔ پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے وہ ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے تھے۔ ان کا انداز بیاں کافی سخت ہوتا تھا۔ پاکستانی میڈیا کی جانب سے کوریج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا۔ نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹس بنائی گئیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹ بنے۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے اور تحفظ ناموس رسالت پر کوئی فرم سٹینڈ لینے میں ناکامی پر پاکستانی حکومت حتیٰ کہ افواج پاکستان کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کی آخری بڑی ایکٹیویٹی بھی ناموس رسالت کی خاطر فیض آباد میں دھرنا تھا، جہاں انہوں نے چند روز تک قیام کیا تھا، اپنے کارکنوں کے ساتھ احتجاج کیا تھا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے اور فرانس کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت نہ روکی گئی تو پاکستان اس پر حملہ کر دے گا۔ میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق اسی آخری دھرنے کے دوران امکان ہے کہ انہیں کورونا وائرس ہوا ہو، جس کے نتیجے میں وہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے اور چند روز علیل رہنے کے بعد اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی خادم حسین رضوی کی مختصر داستان حیات۔ اس ویڈیو میں ہم سب نے کوشش کی کہ خادم حسین رضوی کی موت کے بارے میں جو متضاد اطلاعات اور کنفیوژن پھیلتی رہی اس کا جائزہ لیا جائے، ان کی موت کی وجہ کا تعین بھی کیا جا سکے اور آپ تک ہم نے اس معاملے کی پوری تصویر رکھ دی ہے۔ کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں۔ یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے
سبسکرائبر ضرور بنیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔